سوال، تعزیت کمیٹی جائز ہے کہ نہیں ہے؟ اور تعزیت میں کن لوگوں کو کھانے پینے کی اجازت؟ تعزیت کمیٹی جو ہمارے ہاں کشمیر میں رائج ہو گئی ہے کہ کسی کے مرنے پر لوگ پیسہ جو اکٹھا کرتے ہیں تو انہوں نے اپنے اپنے محلے کے اعتبار سے یا کنبے قبیلے کے اعتبار سے ایک گروپ بنایا ہوتا ہے، ہم تعزیت کے موقع پر آنے والوں کو کھانا کھلائیں گے۔ یہ اسلامی طریقہ نہیں، اس کا کوئی شریعت اسلام سے تعلق نہیں، بے دینی کی بات ہے اور یہودیوں کی رسم ہے، اور یہودیوں سے اسلام میں داخل، جیسے عیسائیوں سے بہت ساری چیزیں مسلمانوں میں آئی ہیں ایسے یہودیوں سے بہت ساری چیزیں آئی ہیں، اور اسی طریقے سے غیر مسلم اقوام کے بہت سارے اثرات اور نقوش ابھی بھی مسلمانوں میں۔ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ اسلام تو یہ بات کہتا ہے کہ جب کسی کے ہاں موت ہو جائے تو جس گھر میں موت ہوئی ہے ظاہر ہے اس گھر کے لوگ نہ کچھ کھا سکیں گے نہ پی سکیں گے، تو بنانا تو دور کی بات ہے۔ ہمسایوں پر اور قریب کے جو رشتہ دار ہیں جن کا مکان آس پاس، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو کھانا کھلائیں۔ اب کھانا کھلانے کی دو صورتیں، اگر یہ لوگ غریب ہیں تو اپنے گھروں سے جو عام کھانا بنا ہوا ہے یہی بنا ہوا کھانا لے جائیں اور زبردستی مردوں اور عورتوں کو بٹھا کر کھلائیں، کہیں ایسا نہ ہو بھوک سے یہی مرے۔ اور اگر وہ لوگ خود باحیثیت ہیں جن کے گھر میں موت ہوئی ہے، اللہ نے ان کو گنجائش دی ہے، مالدار ہیں، تو اس کی بھی اجازت ہے کہ محلے کی بچیاں عورتیں ان کے گھر جائیں، انہی کا راشن نکالیں، انہی کے کچن میں پکائیں، ان کو کھلائیں۔ صرف اس گھر کے لوگوں کو کھانے کی اجازت ہے، یا وہ رشتہ دار جن کا میت کے ساتھ براہ راست تعلق ہے۔ مثلا ایک آدمی مر گیا، اس کی بیٹیاں 3-4 ہیں، وہ مختلف علاقوں میں بیاہی ہوئی ہیں، وہ آ گئی، ان کے داماد آ گئے۔ اسی طریقے سے اس کا سگا بھائی ہے، وہ یہاں آ گیا۔ ایسے ہی ماں مر گئی ہے تو ماں کی بہن ماسی آ گئی، باپ مر گیا ہے تو پھوپھی آ گئی، ماموں چاچے آ گئے۔ یہ جو براہ راست بغیر کسی واسطے کے رشتہ دار ہیں ان کو اجازت ہے کہ یہ کھائیں۔ یہ جو آنے جانے والے دور پار کے ہیں ان کا اس گھر میں کھانا خود بے شرمی بے ضمیری۔ ایک تو اس گھر میں موت ہوئی، تم بجائے اس کے کہ ان کے لیے کچھ راحت کا سامان بنتے تم آ کر یہاں کھانے پینے بیٹھ گئے۔ مثلا ایک آدمی ہے، اس کی ایک بیٹی کی شادی سری نگر میں ہو گئی، اس بیٹی کو حق ہے یہ آئے، اس کے داماد کو حق ہے یہ آئے، لیکن اس بیٹی کے دوسرے رشتہ دار، اس کی نند، اس کے دیور، وہ کیوں آئیں گے یہاں آ کر کھانا کھائیں گے؟ ان کو تو اتنی شریعت نے اجازت دی ہے، وہ آئیں، تعزیت کریں، آدھ گھنٹہ بیٹھیں اور چلے جائیں، ٹینٹ خالی کریں۔ وہ 3 دن ڈیرا لگا کر رکھتے ہیں، نہیں جی ہمارا تو رشتہ دار ہے۔ کیا رشتہ دار ہے؟ ہماری بہو کا باپ ہے، یہ زام کی پھوپھی ہے، آج تک جب زندہ تھے نہ کبھی ملاقات کی نہ خیر خبر لی، مرنے کے بعد کھانے کے موقع پر رشتہ دار بن گئے۔ یہ خرافات ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ یہ جو کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ جن آدمیوں کو اللہ نے ایمانی غیرت اور قوت دی ہے وہ ان کمیٹیوں سے اپنے آپ کو بچائیں کہ بھائی ہم جب مریں گے دیکھا جائے گا، اللہ مالک ہے کیا ہوگا۔ اور یہ جو چوتھے والا چکر ہے نا، اب لوگوں نے پہلے تو چوتھے کی ایک الگ رسم تھی، اب نئی صورت بنا لی، کہتے ہیں اگر ہم چوتھے دن نہ کھانا کھلائیں کمیٹی کے بعد تو لوگ چلتے رہتے ہیں تعزیت کے لیے۔ تو اچھی بات ہے نا بھائی، تعزیت کے لیے آتے ہیں تو آئیں، آپ کے یہاں تالا لگا ہوگا، خود چلے جائیں گے واپس، اور صبح شام آئیں گے تو تعزیت کریں گے، چلے جائیں گے۔ کوئی خود بے شرم اور بے ضمیر بن کے بیٹھا رہے کھائے، تو حدیث میں آئے اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب تم خود ہی بے شرم ہو گئے ہو تو پھر جو چاہے کرو، ننگے ہو کون پوچھتا ہے پھر۔ اس لیے یہ صورتیں صحیح نہیں۔ البتہ اس میں ایک تفصیل پھر بھی ضروری ہے کہ تعزیت کمیٹی میں جو کچھ بنایا جاتا ہے، اگر اس کے لیے ہر مہینے 6 مہینے یا سال میں محلے والے کچھ پیسہ دیتے ہیں، 100 200 300 500 جو فنڈ ہوتا ہے تعزیت فنڈ، وہ صورت اگر ہے پھر تو یہ کھانا ہی ناجائز، پھر اس کی اجازت بالکل نہیں۔ ہاں اگر یہ ہے کہ جب کسی آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو ہنگامی صورت میں اسی وقت اعلان کر دیا جاتا ہے کہ بھائی فلاں جگہ موت ہو گئی ہے، تو اب گھر سے کھانا لے جانا مشکل ہے، وہیں بنائیں گے، جس کو جو گنجائش ہو وہ دے دے، نقد ہو یا جنس ہو، چاول ہو، آٹا ہو، دودھ ہے، چائے ہے، جو کچھ ہے، دال سالن، پھر جو جمع ہو جائے اس وقت خوشی سے جو دے وہ بنا لیا جائے، وہ ان کو کھلائے۔ تو یہ اجتماعی کمیٹی کی صورت اس میں گنجائش، لیکن وہ باضابطہ جو اس کے لیے ہر مہینے 6 مہینے یا سال میں گھر کے اعتبار سے یا کل کے اعتبار سے سر کے اعتبار سے جو فنڈ جمع کیا جاتا ہے وہ صورت ناجائز ہے۔ اس میں یہ نقصان ہے کہ دیتا ہر کوئی، یا مثلا 100 روپیہ یا 500 روپیہ، جب وفات ہوتی ہے کسی کی تو کسی کی تعزیت پہ
100 ترامیاں لگتی ہیں، کسی کی تعزیت میں 20 ترامیاں لگتی ہیں، ایک کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور جمع کرتے وقت سب کے سب برابر ہیں، خرچ کرتے وقت سب کے سب برابر نہیں ہوتے۔